دشمن سے بدلہ لینے کی 5 خفیہ ترکیبیں۔ دشمن سے بدلہ لینے کی 5 ایسی خفیہ ترکیبیں کہ دشمن کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم اس سے بدلہ لینے میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ دشمن سے بدلہ لینے کی وہ 5 خفیہ ترکیبیں، دشمن سے بدلہ لینے کی وہ 5 خفیہ راز، دشمن سے بدلہ لینے کے 5 ایسے طریقے کہ دشمن سے ایسے بدلہ لو کہ اسے سبق بھی ملے اور سزا بھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیا کس نے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن سے بدلہ لینے کے 5 خفیہ طریقے۔ محترم ناظرین، بدلہ یہ لفظ سنتے ہی جذبات کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے، مگر کیا بدلہ صرف چیخنے چلانے کا نام ہے؟ کیا یہ صرف زور سے تھپڑ مارنے یا گالیوں سے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا نام ہے؟ نہیں، اصل بدلہ وہ ہوتا ہے جو خاموش ہو، غیر محسوس ہو اور ایسا ہو کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی زندگی میں جو زہر گھولا جا رہا ہے وہ کس نے گھولا ہے۔ اصل انتقام وہ ہوتا ہے جو دھوپ میں سایہ بن جائے، جو ہنسی کے پیچھے چھپی ایک تباہی ہو، جو ایسی سزا ہو جو ظاہراً تو کسی آزمائش جیسی لگے لیکن در حقیقت وہ انجام ہو اس ظلم کا جو اس نے کبھی کسی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ وہ راستے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے ہموار لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دشمن کے لیے ایسے جال بچھاتے ہیں جن سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ بدلہ لینے کے وہ راز ہوتے ہیں جن کے لیے نہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہاتھ اٹھانے کی، بلکہ صرف عقل، حکمت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ دشمن کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے گرد ایک دائرہ تنگ ہو رہا ہے۔ اس کا غرور اسے اندھا کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کی تباہی کی بنیاد تو کب کی رکھ دی گئی ہے۔ وہ 5 خفیہ راز ہیں جن پر اگر عمل کر لیا جائے تو ظالم خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں آ جاتا ہے، وہ خود اپنے قدموں سے اپنی تباہی کی طرف بڑھتا ہے، اور جب وہ گرتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اسے صرف حیرت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے اور ایک ایسی اذیت ہوتی ہے جس کا نہ کوئی علاج ہوتا ہے اور نہ کوئی سمجھنے والا، کیونکہ جس نے یہ سب کیا ہوتا ہے وہ تو خاموش ہوتا ہے، چھپا ہوا پردے کے پیچھے، مگر کامیاب۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دشمن سے بدلہ لینے کی ایسی 5 خفیہ ترکیبیں، ایسی 5 خفیہ راز جن پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو دشمن کو ایسا سبق ملے گا کہ نہ صرف وہ اپنی حرکتوں پر نادم ہوگا بلکہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، اور سب سے خاص بات، اسے کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا کیسے اور کیا کس نے۔ تو تیار ہو جائے ایک ایسا راز جاننے کے لیے جو صدیوں سے بزرگوں کے سینوں میں دفن رہا، جو کبھی صرف خاص لوگوں کو معلوم ہوتا تھا۔ دشمن سے بدلہ لینے کی وہ 5 خفیہ ترکیبیں جو آپ کی زندگی بدل دے گی اور دشمن کی دنیا اجاڑ دے گی، خاموشی سے، حکمت سے اور مکمل کامیابی کے ساتھ۔ دشمن سے بدلہ لینے کے 5 ایسے طریقے کہ دشمن سے ایسے بدلہ لو کہ اسے سبق بھی ملے اور سزا بھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیا کس نے ہے۔ ان میں سے پہلی ترکیب، خاموش رہ کر وقت کا انتظار کرنا۔ یقین کیجیے، دنیا کے بڑے بڑے فتنوں، سازشوں اور چالوں کو توڑنے کے لیے بعض اوقات تلوار کی نہیں، صرف خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکثر ہم جب کسی دشمن کی چالوں کا شکار ہوتے ہیں، جب کوئی ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے، ہماری عزت پر حملے کرتا ہے یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی وقت، اسی انداز میں، اسی شدت سے جواب دیں، مگر وہ لوگ جو واقعی عقل مند اور حکمت والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بدلہ ہمیشہ آواز سے نہیں، بعض اوقات انتظار سے لیا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہتے ہیں مگر ان کے اندر ایک آگ سلگتی ہے، ایک صبر پوشیدہ ہوتا ہے جو وقت آنے پر دشمن کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔
خاموشی کوئی کمزوری نہیں، یہ تو ایک ایسا ہتھیار ہے جو نظر نہیں آتا مگر دشمن کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ وہ دشمن جو سمجھتا ہے کہ اس کا وار کامیاب ہو گیا، وہ اپنے تکبر میں مگن ہوتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جس نے سب کچھ برداشت کیا وہ خاموشی سے مکمل سکون سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب قدرت خود فیصلہ سنائے گی۔ دشمن کو سب سے زیادہ بے چینی تب ہوتی ہے جب وہ وار کرتا ہے اور سامنے سے کوئی رد عمل نہیں آتا۔ یہی خاموشی اس کے حواس پر قابو پا لیتی ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے، بار بار وار کرتا ہے مگر جب اسے کچھ اثر ہوتا نظر نہیں آتا تو وہ خود ہی الجھ جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے اور آخرکار اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کا نظام کبھی بے انصافی نہیں کرتا، وہ سب کچھ دیکھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر دکھ اس کی نظر میں ہوتا ہے، اور جو شخص اس پر بھروسہ کر کے صبر کرتا ہے وہ دراصل اپنے دشمن کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی سب سے بڑا بدلہ ہے کہ دشمن کے خلاف فیصلہ اب انسان نہیں، رب کائنات کرے گا۔ قرآن کی یہ آیت صبر جیسی کرنے والوں کا اعزاز بن گئی ہے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت محض الفاظ نہیں بلکہ ایک پورا نظریہ، ایک حکمت ہے کہ جو خاموشی سے صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ تاریخ ہمیں بار بار یہ سبق دیتی ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دینے والے اکثر وہی لوگ تھے جنہوں نے وقت کا انتظار کیا، جواب دینے کی بجائے اپنے کردار کو مضبوط کیا، اپنی زبان کو روکے رکھا اور صرف رب سے انصاف مانگا۔ پھر وہ وقت آیا جب وہی دشمن جو بظاہر طاقتور نظر آتا تھا، رسوا ہو کر سب کے سامنے آ گرا۔ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، صرف وقت، صرف حالات اور صرف اللہ کا نظام کافی ہو گیا۔ تو اگر آپ کسی ایسے دشمن کا شکار ہیں جو آپ کی زندگی میں نفرت کا زہر گھول رہا ہے تو گھبرائیں مت، بس خاموش رہیں، مضبوط بنیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ آپ کی خاموشی ایک دن ایسی للکار بنے گی کہ دشمن کے دل پر نقش ہو جائے گی۔ وہ سوچے گا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہوا، اور اسے کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سب آپ کی خاموشی کا بدلہ تھا۔ خاموش مگر مکمل اور عبرتناک دشمن سے بدلہ لینے کے پاس ایسے طریقے، دشمن سے ایسے بدلہ لو کہ اسے سبق بھی ملے اور سزا بھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیا کس نے ہے۔ ان میں سے دوسری ترکیب، اپنے کردار کو مضبوط بنانا۔ دشمن اگر آپ کی تباہی چاہے تو وہ پہلا وار کبھی جسم پر نہیں کرتا بلکہ آپ کے کردار پر کرتا ہے۔ وہ آپ کے رویے، آپ کی زبان اور آپ کے رد عمل میں ایسی چنگاری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کے صبر کو جلا کر راکھ کر دے، مگر اصل عقل مند وہی ہے جو دشمن کے وار کو اپنے دل سے نہیں عقل سے دیکھتا ہے۔ جب کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں آپ کے خلاف زہر گھولتا ہے تو وہ دراصل آپ کو آپ کی اصل جگہ سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ غصے میں آ کر وہ سب کچھ کر بیٹھیں جو آپ کی شخصیت کو مجروح کر دے، اور پھر وہ یہی کہہ سکے، دیکھا کیسا ہے یہ شخص۔ مگر اگر آپ اس کے وار کے جواب میں اپنا کردار مزید سنواریں تو آپ ایسا آئینہ بن جاتے ہیں جس میں دشمن کو اپنی بدصورتی صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ جو شخص مشکل کے وقت میں خود پر قابو رکھتا ہے، وہ بدتمیزی کے جواب میں مسکراہٹ، تہمت کے جواب میں خاموشی اور سازش کے جواب میں حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ وہ دراصل اپنی ذات کو دشمن سے بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اسے بدلہ لینے کے لیے زبان کی نہیں بلکہ کردار کی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں جب دنیا آپ کی کمزوری کا تماشا دیکھنے کھڑی ہو، اگر آپ کا کردار چمکنے لگے تو دشمن کے تمام منصوبے اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بار بار نظر آتا ہے۔ طائف کے پتھر، مکہ کے طعنے، منافقوں کی سازشیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کردار ہر بار پہلے سے زیادہ عظمت کے ساتھ سامنے آیا۔ کبھی بددعا نہ کی، کبھی غصے میں گالی نہ دی، بلکہ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگی جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دی۔ یہی کردار کی بلندی ہے اور یہی بدلہ ہے جو دشمن کو بے بس کر دیتا ہے۔ جب آپ کے دشمن آپ کو گرانے کی کوشش کریں تو ان کے وار کا بہترین جواب یہی ہے کہ آپ خود کو اور بلند کر لیں۔ آپ کا کردار ایسا ہو کہ جب وہ تہمت لگائے تو لوگ ان پر ہنسیں، اور جب وہ بدنامی پھیلائے تو دنیا خود کہے یہ تو وہ شخص ہے جس کے اخلاق کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے۔ یہ بدلہ سب سے سخت ہوتا ہے کیونکہ دشمن کو سزا ملتی ہے مگر ہاتھ کسی نے نہیں لگایا ہوتا ہے، وہ خود اپنی سازشوں کے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی دشمن کو اس کی زبان میں جواب نہ دو، اسے اپنے اخلاق میں شکست دو۔ جب تمہارا کردار چمکتا ہے تو تمہارا ہر دشمن خود اندھیرے میں ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ بدلہ خاموش ہوتا ہے مگر اس کی گونج بہت دیر تک دشمن کے دل و دماغ میں سنائی دیتی ہے۔ دشمن سے بدلہ لینے کے 5 ایسے طریقے کہ دشمن سے ایسے بدلہ لو کہ اسے سبق بھی ملے اور سزا بھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیا کس نے ہے۔ ان میں سے تیسری ترکیب صبر کا ہتھیار استعمال کرنا۔ صبر بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ مگر در حقیقت یہ وہ تلوار ہے جس کی دھار دشمن کے غرور خاموشی سے چیر ڈالتی ہے۔ انسان جب کسی چالاک دشمن کے وار سہتا ہے، جب ہر طرف سازشوں کے کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، جب اپنوں کے چہروں پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں اور دشمن پیٹھ کے پیچھے وار پر وار کرتا ہے تو دل چیخ اٹھتا ہے کہ جواب دو، ابھی فوراً زخم کا بدلہ زخم سے لو۔ لیکن وہی لمحہ اصل امتحان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ تم جلد بازی کرو، اپنی حکمت کھو بیٹھو اور دشمن کے جال میں ایسے پھنسو کہ واپسی کا راستہ نہ ملے۔ لیکن جو صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ دراصل خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ خاموش ہو گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عدل کے انتظام میں ہے، اور اللہ کا عدل وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ دیر۔ جب کوئی شخص صبر کرتا ہے تو وہ محض جذبات پر قابو نہیں رکھتا بلکہ وہ رب کائنات کے فیصلے پر یقین کا اعلان کر دیتا ہے، اور جب بندہ رب پر ایمان کی یہ مہر ثابت کر دے تو پھر رب بھی اس کے لیے زمین و آسمان کی طاقتیں ہلانے میں دیر نہیں کرتا۔ تمہارا دشمن جتنی چالیں چلے، جتنے فریب پھیلائے، وہ زیادہ دیر خود کو چھپا نہیں سکتا۔ تم اگر خاموش رہو، دل میں اللہ کا نام بسا لو تو وہ تمہاری خاموشی کو کمزوری نہیں بلکہ حکمت سمجھے گا۔ اور وقت آنے پر یہی خاموشی، یہی صبر دشمن کے دل کی سب سے بڑی شکست بن جائے گا۔ وہ گمان کرے گا کہ تم ہار گئے مگر وہ نہیں جانتا کہ اصل معرکہ تم نے وقت کے سپرد کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو دشمن خود بخود کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے حیلے ختم ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت مٹی میں مل جاتی ہے۔ صبر کرنے والے کے لیے نہ تلوار کی ضرورت ہوتی ہے نہ شور کی۔ اس کا سب سے بڑا ہتھیار وہ خاموشی ہوتی ہے جس کے پیچھے رب کی نصرت چھپی ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے ہر ظلم پر صبر کیا، ہر زخم کو چھپا لیا اور اللہ پر یقین رکھا تو ایک دن آئے گا کہ جب وہی دشمن شرمندگی سے زمین میں گر جائے گا اور لوگ پکار اٹھیں گے کہ جس نے صبر کیا وہی جیت گیا۔ دشمن سے بدلہ لینے کے 5 ایسے طریقے کہ دشمن سے ایسے بدلہ لو کہ اسے سبق بھی ملے اور سزا بھی، لیکن اسے پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیا کس نے ہے۔ ان میں سے چوتھی ترکیب اللہ سے دعا اور مدد طلب کرنا۔ جب ہر دروازہ بند ہو جائے، ہر امید دم توڑ دے اور ہر طرف سے اندھیروں کا راج ہو جائے تو انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اب کہاں جائے۔ جب دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہو، زبان سے زہر اگلے، چالوں میں دھوکے ہو اور نیت میں شر ہو، تب انسان کا دل انتقام کی آگ سے بھر جاتا ہے۔ لیکن وہ جو اللہ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصل بدلہ دینے والی ذات وہی ہے جو دلوں کے راز بھی جانتی ہے اور وقت کے پردوں میں چھپی ہوئی ہر سازش کو آشکار کرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ اکثر لوگ دشمن کے ظلم کا جواب دشمنی سے دینے کی کوشش کرتے ہیں
اور اس کوشش میں وہ خود بھی اسی کی سطح پر آ جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدلے کی آگ کو اپنے آنسو سے بجھاتی ہے اور انتقام کے ہر جذبے کو سجدے کی مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جو کام زبان نہیں کر سکتی وہ اللہ کے حضور مانگی گئی دعا کر سکتی ہے۔ ایسی لمحوں میں جب انسان تنہا ہوتا ہے، بے بس اور لاچار ہوتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ تنہا نہیں، اس کے ساتھ وہ ذات ہے جو کن کہہ کر سب کچھ کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص آپ پر ظلم کرتا ہے تو وہ صرف آپ کو نہیں للکارتا ہے، بلکہ وہ دراصل اللہ کے عدل کو چیلنج کرتا ہے، اور اللہ خاموش نہیں رہتا، وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، مگر جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو بڑے بڑے ظالم اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو کوئی شخص بار بار تکلیف دے، آپ پر تہمت لگائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، تو سب سے پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ آپ خاموشی سے وضو کریں، دل کو صاف کریں اور سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کریں۔ جب دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا عرش کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے تو قدرت حرکت میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، جو سجدوں میں روتے ہیں وہ دنیا میں سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ جو رب کی چوکھٹ پر اپنی فریاد رکھتے ہیں انہیں دنیا کی عدالتوں میں انصاف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو آپ نے بدلہ لینے کے بجائے راتوں کو رب کے حضور آنسو بہائے، اور وہ دشمن جن کی زبانوں میں زہر تھا وہی ایک دن ان کے غلام بن کر رہ گئے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ایسی سزا پائے جو اسے ہمیشہ یاد رہے، مگر آپ کا دامن صاف رہے، تو اللہ سے مانگے، کیونکہ جب اللہ کسی کے خلاف فیصلہ کر دے تو پھر نہ کوئی وکیل بچا سکتا ہے، نہ سفارش، نہ طاقت، نہ دولت۔ دشمن سے بدلہ لینے کے 5 ایسے طریقے کہ دشمن سے ایسے بدلہ لو کہ اسے سبق بھی ملے اور سزا بھی، لیکن اسے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیا کس نے ہے۔ ان میں سے 5ویں ترکیب اللہ سے اپنے دشمن کے لیے دعا کرنا۔ یہ بات سن کر شاید آپ کو حیرت ہو کہ دشمن کے لیے دعا کرنا ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، جو بدلے کی سب سے بہترین اور نہایت گہری حکمت ہے۔ عام طور پر جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو ہمارا دل فوراً بدلہ لینے کی طلب میں مبتلا ہو جاتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم بھی اسے ویسا ہی جواب دیں جیسا اس نے ہمیں دیا۔ مگر اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن خود اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتے بغیر یہ جانے کہ اس کا انجام کیسے ہوا، تو دعا کی طاقت کو سمجھیں۔ دعا وہ ہتھیار ہے جسے اللہ کے سامنے اٹھانے والے کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ نہ صرف دشمن کے لیے ہدایت اور اصلاح کی راہ کھولتی ہے، بلکہ اسے نفرت کے زہر کو دل سے نکال کر سکون اور امن کا سامان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جب طائف کے لوگ آپ پر سنگ باری کر رہے تھے، جسم سے خون بہہ رہا تھا، تو آپ کے لیے بد دعا کی بجائے دعا کی گئی کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ نے اپنے دشمن کے لیے ایسے کلمات کہے جو محبت، رحمت اور مخلص کی عکاسی کرتی ہے، حالانکہ آپ کی تکلیف کا پیمانہ حد سے تجاوز کر چکا تھا۔ اس دعا نے وقت کے دھارے میں کئی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی، اور وہی لوگ جو آج دشمن تھے کل اسلام کے سب سے بڑے سپاہی بن گئے۔ یہ وہ طاقت ہے جو نفرت کی آگ کو محبت کی روشنی میں بدل دیتی ہے۔ جب ہم دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارا سکون، ہماری توجہ اور ہماری روح کھا جاتی ہے۔ دشمن سے نفرت کا زہر ہمارے دل کو بوجھل کر دیتا ہے، لیکن دعا کے ذریعے ہم اپنے دل کو اللہ کی رحمت اور مہر سے بھر دیتے ہیں، جو ہمیں اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ دعا کرنے والا انسان خود بھی سکون اور طاقت حاصل کرتا ہے، اور وہی دعا دشمن کی کمزوری اور ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا جواب ضرور دیتا ہے جو نیک نیتی سے دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو محبت اور بخشش کے رنگ سے رنگ دیتے ہیں۔ دعا کی طاقت یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے دشمن کے لیے خیر اور ہدایت طلب کرتے ہیں تو یا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف مائل ہوتا ہے، یا اللہ اسے آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون آ سکے۔ اس دعا کا اثر بہت گہرا اور دیر پا
ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ صرف دشمن کے لیے بلکہ دعا کرنے والے کے لیے بھی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ دشمن کی سازشیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اس کی طاقت کمزور پڑتی ہے اور وہ خود اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، گویا وہ کبھی آپ کا دشمن تھا ہی نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو بدلے کی بھڑک میں نہ آئے بلکہ اپنے دل کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دے، دعا کرے، اپنے دشمن کے لیے خیر اور ہدایت کی التجا کرے اور اللہ پر ایمان رکھے کہ وہ وہی ہے جو حق اور انصاف کا مالک ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو صدیوں سے کامیاب لوگوں نے اپنائی اور یہی وہ راز ہے جو آپ کو اندر سے مضبوط کر کے دشمن کے لیے سب سے بڑا عبرت کا نشانہ بنا دے گا۔ دعا کی طاقت کو پہچانیں، کیونکہ دعا وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے نہ صرف دشمن کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ آپ کی روح کو بھی امن و سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔